مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے تجارت کے تعلق سے کچھ باتیں کروں. اسی لیے مجھے بلایا گیا. ابھی میں گزشتہ ہفتے لاسٹ ویک ایک مسجد گیا تھا. وہی مسجد کی فوٹو ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہلی بار جب محمد بن سلمان سے ملے, اسی مسجد کی فوٹو انہوں نے اس کو گفٹ کیا تھا جدہ میں جا کر. اس مسجد میں مجھے جانے کا موقع ملا جو کیرلا میں ہے, سریمان پرومال مسجد کے نام سے فیمس ہے. آپ میں سے بھی کئی لوگ گئے ہوں گے. اس مسجد کی تاریخ گوگل میں چیک کیجئے, پڑھیے. اس مسجد کی ہسٹری ذرا پڑھ کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا اس دور میں ہمارے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تجارت کرنے کے لیے ہندوستان آتے تھے, اور ہندوستان میں بھی کیرلا کے اس علاقے میں آتے تھے. سبحان اللہ. ان کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے معاملے کو دیکھ کر, ان کے بزنس کو دیکھ کر, وہاں کا جو بادشاہ ہے, آخری بادشاہ چریمان پرومال اسی طریقے کا اس کا نام ہے, اتنا متاثر ہوا ان سے کہ اس نے پوچھا بھی تم لوگ کیسے. ایک روایت آتی ہے وہ چاند کو بھی دیکھا تھا اس جو اللہ کے نبی نے 2 ٹکڑے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا نبی کے زمانے میں, اور اتنا شوق اسے پیدا ہوا کہ میں جا کر نبی سے ملوں گا. یہاں سے نکلا, راستے میں سلالہ میں انتقال ہو گیا, عمان میں. اس کی قبر آج بھی وہیں ہے, مگر مرنے سے پہلے ایک گزارش کر کے مرا, میری جگہ پر ایک مسجد بنا. کہتے ہیں ہماری مسلمانوں کی تجارت کی وجہ سے یہاں کا ایک بادشاہ کلمہ پڑھا. ہماری ایک زمانے میں تجارت تھی. وہ اللہ اکبر. چلے آئیے سنت کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم معزز ذمہ داران, جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے وہ سارے لوگ, اور آج اس پروگرام میں شریک ہونے والے نوجوانان اسلام اور ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں, بزرگان دین. میں نے بولا نہیں اس لیے کہ کوئی بھی یہاں بزرگان دین مجھے نظر نہیں آ رہے, تو جو بھی مجھے جتنے بھی لوگ دکھ رہے زیادہ تر نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے, سورہ مائدہ کی آیت ہے. یہ آیت ہم مسلمانوں کو ایک پیغام دیتی ہے. پیغام یہ ہے کہ یہ دین مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم آج, اکملت لکم دینکم میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے دین کو, واتممت علیکم نعمتی اور میں نے میرے انعام کو بھی مکمل کر دیا ہے. اس کی فضیلت, یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ موضوع آج کا نہیں ہے. آج کا موضوع خالص تجارت پر رکھا گیا ہے. اس لیے ایک چیز اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی باتیں ہو سکتی ہیں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیا ہے, ورنہ یہ آیت غلط ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے, زکوٰۃ, روزہ, حج اور تجارت کیسے کرنا نہیں بتایا ہے, تو پھر یہ آیت نامکمل ہے. اس لیے کہ آیت یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں جو دین دیا ہے وہ ایک کمپلیٹ دین ہے, مکمل دین ہے. دوسری بات, آج کے اس پروگرام کے تحت ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے دین میں
کاروبار کی, تجارت کی, معاملات کی کیا امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. ہمارے دین میں نماز کی اہمیت ہے. پہلا سوال قیامت کا نماز کا ہے. ہمارے دین میں حج کی اہمیت, ٹھیک ہے. ہمارے دین میں ہم جو بزنس کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے, اس کی کیا کچھ اہمیت ہے. لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے, اس لیے لوگ نماز میں اچھے ہیں مگر لین دین میں خراب ہے. اور ساری دنیا میں خاص طور سے مسلمان کا جو ہوں گے 2-3%, مگر میجورٹی جو ہے وہ معاملات میں بدنام ہے. خود مسلمان یہ بولتا ہے کہ بھئی مجھے دوسروں سے کاروبار کرنے میں بہت اطمینان ہوتا ہے, مسلمان سے کاروبار کرنے میں مجھے کبھی اطمینان نہیں ہوا. اور میں نے بھی میری زندگی میں بہت دیکھا ہے جی. بڑی اب آگے میں اس پہ بولنا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ وہ متقی ہیں, وہ نمازی ہیں, وہ صف اول کے مصلی ہیں, مگر معاملات, اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کی غلطی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس ٹاپک پر, اس موضوع پر کتنے جمعہ کے خطبے آپ نے پوری زندگی میں سنا ہے. لوگ بولتے ہی نہیں اس پہ. لوگ اس پر بولتے ہیں کہ شرک نہ کرو, مر جاؤ مگر شرک نہ کرو. نہیں کریں گے ہم, نہیں کرتا آدمی, شرک نہیں کرتا. بدعت کے خلاف بولتے ہیں, شرک کے خلاف بولتے ہیں, نماز کی اہمیت پر بولتے ہیں, لین دین, معاملات, تجارت, بزنس, اس موضوع پر ہمارے کانفرنسز یا ہمارے ٹاپکس نہیں ہوتے, جمعہ کے خطبے بھی نہیں ہوتے. اس لیے اس چیز کو ہم نے بہت لائٹلی لے لیا ہے. جبکہ قرآن مجید جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, سب سے لمبی آیت جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے اطول آیت فی القرآن, سارے قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ معاملے کے بارے میں ہی ہے, وہ نماز روزے کے بارے میں نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والوں, جب ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو نا, کچھ لین دین کرتے ہو, تو اسے لکھ لیا کرو. کیا ہو گیا ابھی اس کو, چاہیے آف ہو جا رہا. اور دوسری چیز, ایک مومن اور ایک منافق کا فرق ہے. کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے؟ ہمارے نبی نے کیا علامتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی, آئی ایم آسکنگ یو, آپ سے میں سوال کر رہا ہوں. دس از ناٹ اے جمعہ خطبہ, دس از جسٹ ایک لیکچر, اسمال لیکچر. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, جبرائیل علیہ السلام آئے, بخاری کی میں بھی سیکنڈ حدیث ہے, اور آ کر بیٹھے, سوال کیے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی. جواب ملتا گیا, جواب ملتا گیا. پھر جب چلے گئے تو نبی نے کہا یہ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. ابھی جو آئے تھے وہ جبرائیل تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو سکھانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ کوشچن آنسر, سوال پوچھ کے سکھانا, ایک طرف سے ون وے ٹرافک کی طرح نہیں نکل جانا. جبرائیل نے پوچھا, نبی نے جواب دیا, جبرائیل نے پوچھا, نبی نے جواب دیا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ایک منافق اور ایک مومن کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ یہی اللہ کے نبی نے کہا, کہیں ہے وفاداری. اوکے, تھوڑا سا لگ رہا ہے. دیکھیے, بچپن سے حدیث سن رہے ہیں آپ, جمعہ کا خطبہ سن کے آتے ہیں, بولتے ہیں وہ تھا سیم جمعہ تھا, 1 سال پہلے بھی دیے تھے انہوں. جی ہاں, ایسا بولتے ہیں. بٹ جب کوشچن کیا جاتا ہے تب پتا چلتا ہے ہمارے اندر کتنا علم ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دیکھو 4 باتیں کسی میں ہے نا تو پکا منافق ہے. یہی جملہ ہے, پکا 100% منافق. بولا تو جھوٹ بولنا. کیا بولنا؟ اٹھاتے ہی جھوٹ. ادھر تم ہی نہ خانہ, امانت رکھو تو ہمیشہ خیانت کرنا. وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کرنا. جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وہ وفا جو آپ بولے نا تھوڑا سا لگاؤ, وعدہ خلافی کرنا. اور جب بات چیت کے لیے بیٹھتے نا تو ہمیشہ جھگڑا کرنا. اذا حدث خاصم
بھائی میں اس کو آن کرتے کرتے تھک جا رہا ہوں بھائی, یا تو مائک بدل دو یا تو مجھے بدل دو, دو میں سے ایک کرو. یہ جو چاروں چیزیں ہیں, چار کی چار چیزیں بھی ہیں نا, یہ معاملے سے. ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا نہیں, بات کرو تو جھوٹ بولو, امانت کی چیز رکھ کر جاؤ تو خیانت کرو. ایک مومن اور ایک منافق کا جو فرق ہے یہی معاملہ ہے. اور ایک دیندار اور ایک غیر دیندار, کون دیندار ہے, مجھے یہ بھی میرا سوال ہے. مسلمانوں میں دیندار کون ہے, کون مسلمان ہے؟ جی پلیز آنسر. جی بیٹا مائک دو. جس کے پاس ایمان ہے, اللہ کا خوف. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. ایک بچی نے جواب دیا ہے جس کے پاس دین کا, اللہ کا خوف ہے, ایمان ہے. ٹھیک, الحمدللہ بیسک چیز ہے جو آپ بتا رہے. مگر ایک آدمی حضرت عمر کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسری آدمی کی تعریف کر رہا تھا. بڑے دیندار ہے, بہت نیک آدمی ہے. حضرت عمر نے ان سے سوال کیا, تم نے کیا کبھی ان کے ساتھ سفر کیے؟ حل سافرت معه حل عاملت معه, دو باتیں پوچھے چیک کرنے کے لیے. کبھی جرنی کیے, سفر کیے, یا کبھی کاروبار کر کے دیکھے, کیا پیسہ دے کے, معاملہ کر کے, بزنس کر کے دیکھے؟ نہیں دیکھے. خود حضرت عمر کہہ رہے, اس کو وہ جملے کو میں نوٹ کر کے لایا, حضرت عمر کا جملہ. ہو سکتا ہے تم نے ان کو مسجد میں دیکھا ہوگا, سبحان اللہ, یخفض رأسہ ویرفع, کہ وہ زیادہ سجدے کرتے ہیں نیچے اوپر. تم نے انہیں مسجد میں زیادہ سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہو. یہ اس کے دینداری کی علامت نہیں ہے. دینداری کی علامت آپ اس سے کاروبار کر کے دیکھو, بزنس کر کے دیکھو, تب پتا چلے گا یہ صاحب دیندار ہے کہ نہیں. یہ مجھے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے, اور ان میں سے جو ڈوبے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, گاڑی کو دیکھ کر میں ڈوب گیا شیخ. جی یہ اپنی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس کی آفس میں ہمیشہ قرآن چلتا ہے, یہ بات کرتا ہے تو موتیاں جھڑتی ہیں, یہ نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگتا. یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اسے دیکھ کے آپ ملیے گا, لوگوں سے مل کے دیکھیے آپ. اس لیے کہ دینداری کی پہچان جو اسلام نے دی ہے وہ معاملہ ہے. آپ سامنے والے سے کاروبار کر کے دیکھو, پیسے دے کے دیکھو, پتا چلے گا یہ صاحب کتنے دیندار ہیں. جی یہ معاملے کی اہمیت ہمارے دین میں جو ہے, میں نے 3 چیزیں بتائی اس کے لیے. پہلی چیز یہ ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت معاملے کے بارے میں. دوسری چیز ایک مومن اور ایک منافق کے بیچ کا فرق معاملہ ہے. تیسری چیز ایک دیندار یا غیر دیندار کے فرق جو اسلام نے کیا ہے وہ معاملہ ہے. تو اس سے ہمیں 2 باتیں پتا چلی. پہلی بات تو یہ ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے دین میں کاروبار کی بڑی اہمیت ہے, تجارت کی بڑی اہمیت ہے. کتنی اہمیت ہے؟ ایک حدیث میں جب پہلی بار سنا تو مجھے بڑی اچھی لگی. ہو سکتا ہے 30 سال پہلے میں نے وہ حدیث سنی ہمارے بڑوں سے. میں وہ حدیث نوٹ کر کے لایا ہوں, 1782 حدیث کا نمبر ہے. کتاب ہے صحیح الترغیب والترہیب. حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح الترغیب والترہیب. اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1782. جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی نے کہا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التاجر الصدوق الامین. التاجر الصدوق الامین. ایک بار اور پڑھتا ہوں, التاجر الصدوق الامین, وہ تجارت کرنے والا جس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں, ایک وہ صدوق ہو, دوسرا وہ امین ہو. کیا جملے ہیں؟ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے اسے. بھائی حدیث پڑھیے,
بڑے اتنے بھی ڈیسنٹ مت بن جائیے کہ حدیث جب بولا جائے خاموش بیٹھ جائیں. پڑھو حدیث کو. الصدوق الامین. جی ہاں, یہ دو چیزیں, یہ دو صفتیں جس میں موجود ہیں, مانا بعد میں بتاؤں گا, پہلے پڑھ لو حدیث. آ کر بیٹھے نا, کم سے کم اتنا تو پیدا ہو جائے کہ آج میں نے میرے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے. سنتے تو ہیں, پڑھ کے بھی جاؤ. التاجر الصدوق الامین. حدیث نمبر کیا ہے؟ 17. کون سی کتاب ہے؟ ہاں جی جی جی. تو خالی سن کے نہیں جا رہا, لے کے بھی جاؤ یہاں سے. التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر جس میں دو چیزیں ہیں, وہ صدوق بھی ہے, وہ امین بھی ہے. وہ کن کے ساتھ رہے گا جنت میں؟ مع النبیین. سبحان اللہ. جنت ملے گی نبیوں کے ساتھ. جنت کا ملنا ہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اس کا مقام نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ صدیقین کے ساتھ سیکنڈ انہی کا مقام ہے. نبیوں کے بعد صدیقین ہے. وہ شہداء, اس کا مقام جنت میں شہیدوں کے ساتھ. جیسے میں نے کہا حدیث کہاں ہے؟ سبحان اللہ. کاروبار ہمارے پاس کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کاروبار کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہے, اور وہ بھی جنت میں نبیوں کے ساتھ رہ سکتا ہے. ہمارے پاس تجارت اتنی بڑی عبادت ہے. سبحان اللہ. تجارت ایک نارمل چیز نہیں ہے, جاؤ جھوٹ بولو, کیسے بھی کرو, کماؤ, چالاکی کر کے ڈبا کے نہیں ہے. ہمارے پاس تجارت عبادت ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی نے ایک بڑا اچھا جملہ مجھ سے کہا, وہ تاجر برباد ہو گیا جس نے عبادت چھوڑ دی, اور وہ عابد برباد ہو گیا جس نے تجارت چھوڑ دی. اسے سمجھنے کے لیے آپ کو 1 منٹ لگے گا. نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ بھائی آیا سمجھ میں؟ وہ تاجر برباد ہو گیا جس نے عبادت چھوڑ دی, وہ عابد برباد ہو گیا جس نے تجارت چھوڑ دی. میں الحمدللہ میرے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا 1 سال کا ٹرن اوور 1400 کروڑ روپے ہے. جی میرے دوستوں میں ہیں جی, اور ان کو بلانا چاہیے تھا. زہیب کدھر ہے؟ ان کو بلانا چاہیے تھا. آپ لوگ بلائیں آپ ان کو. وہ لوگ جو اسٹارٹ فرام زیرو دین ہی ریچڈ, وہ وہاں تک پہنچے کہ پورے انڈیا میں ان کی کمپنی ود ان 10 میں آ گئی, 10 کے اندر. اسٹارٹ فرام زیرو دین ہی ریچڈ ود ان 10 ان ہول انڈیا. ان کو بلاؤ, ان سے سیکھو تجارت کیسا کرنا ہے. اور وہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے, فجر کبھی نہیں چھوڑتے. ہمارا کبھی ایسا ہے ہم سنتیں جلدی پڑھ کے باہر, وہ ساری سنتیں, سارے نوافل اور سارے اذکار بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں ہزاروں کروڑوں کی ڈیلنگ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں, ان کو بلاؤ, ان سے ڈائریکٹلی پڑھو. اس لیے کہ ہم کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تجارت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. جتنے انبیاء آئے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام, تقریباً نبیوں نے تجارت کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو میرے اور تمہارے لیے رول ماڈل ہیں, اور اس سارے نبیوں میں خاص طور سے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ. آپ کی شادی جو ہوئی وہ تجارت کی وجہ سے ہی ہوئی, نہیں برابر ہے بھائی؟ پیچھے والے بھی بولو. آپ کا نکاح ہی جو ہوا نا وہ تجارت کی وجہ سے ہوا. آپ کے ساتھ میسرہ جو غلام تھے, حضرت خدیجہ نے جن کو بھیجا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول ماڈل فار یو, آپ کے لیے, بچیوں کے لیے. جی ہاں, عورت بھی تجارت کر سکتی ہے اور ایک کامیاب تاجر بن سکتی ہے. اس کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. کون زینب؟ نام ہی ان کا کیا ہے جانتے ہیں؟ حضرت زینب کا ام المساکین. کیا نام؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 2 بیویوں کا نام زینب ہے. ایک زینب بنت خزیمہ ہے رضی اللہ عنہا, اور ایک زینب بنت جحش ہیں
رضی اللہ عنہا. اس میں سے ایک جو زینب تھے نا وہ اتنا کاروبار کرتے تھے کہ جو کماتے وہ مسکینوں کو بہت دیا کرتے, اسی لیے ان کو ایک لقب دیا گیا ام المساکین, یہ مسکینوں کی ماں ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں میں 2 بیویاں بڑی تاجر رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کر سکتے ہیں, کیا طریقے ہیں وہ لوگ آپ کو بتائیں گے. مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے تجارت کے تعلق سے کچھ باتیں کروں, اسی لیے مجھے بلایا گیا. ابھی میں گزشتہ ہفتے لاسٹ ویک ایک مسجد گیا تھا. وہی مسجد کی فوٹو ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہلی بار جب محمد بن سلمان سے ملے, اسی مسجد کی فوٹو انہوں نے اس کو گفٹ کیا تھا جدہ میں جا کر. اس مسجد میں مجھے جانے کا موقع ملا جو کیرلا میں ہے, سریمان پرومال مسجد کے نام سے فیمس ہے. آپ میں سے بھی کئی لوگ گئے ہوں گے. اس مسجد کی تاریخ گوگل میں چیک کیجئے, پڑھیے. اس مسجد کی ہسٹری ذرا پڑھ کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا اس دور میں ہمارے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تجارت کرنے کے لیے ہندوستان آتے تھے, اور ہندوستان میں بھی کیرلا کے اس علاقے میں آتے تھے. سبحان اللہ. ان کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے معاملے کو دیکھ کر, ان کے بزنس کو دیکھ کر, وہاں کا جو بادشاہ ہے, آخری بادشاہ چریمان پرومال اسی طریقے کا اس کا نام ہے, اتنا متاثر ہوا ان سے کہ اس نے پوچھا بھی تم لوگ کیسے. ایک روایت آتی ہے وہ چاند کو بھی دیکھا تھا اس جو اللہ کے نبی نے 2 ٹکڑے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا نبی کے زمانے میں, اور اتنا شوق اسے پیدا ہوا کہ میں جا کر نبی سے ملوں گا. یہاں سے نکلا, راستے میں سلالہ میں انتقال ہو گیا, عمان میں. اس کی قبر آج بھی وہی ہے, مگر مرنے سے پہلے ایک گزارش کر کے مرا, میری جگہ پر ایک مسجد بنا. کہتے ہیں ہماری مسلمانوں کی تجارت کی وجہ سے یہاں کا ایک بادشاہ کلمہ پڑھا ہے. ہماری ایک زمانے میں تجارت تھی. وہ اللہ اکبر. مسلمانوں کے وہ اخلاق ہوتے تھے کہ انہوں نے تجارت سے سامنے والوں کو متاثر کیا ہے. ہمارے سامنے آپ پڑھ لیجئے, اس لیے کہ سارے ڈیٹیل دینے کے لیے میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے. ہاں, کیا اصول کیا ہیں, یہ چھوٹی سی مجلس میں شاید میں نہیں بتا پاؤں گا سارے اصول, کن کن اصولوں کو, لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا آپ بھائیوں سے. 2 لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ آدمی ہے جو پوری طریقے سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بغیر کام بغیر محنت کے بیٹھ گیا ہے. جی شیخ ملے گا, جو میری تقدیر میں ہے وہ ملے گا. جب میں پیٹ میں تھا تبھی میرا رزق لکھ دیا گیا ہے, وہ مل کے ہی رہے گا پکا. ماشاءاللہ مسلمانی میں کون پکا مسلمان. ہمارے ایک استاد تھے, وہ اردو کے لیے بولتے تھے, ذرا میں مذاق کے لیے بول رہا ہوں یہ جملہ. کیا بولتے ہیں معلوم؟ یو پی میں, دلی میں اس طرف اگر کوئی چیز لال ہے تو بولتے لال ہے, زیادہ لال ہے تو بولتے بہت لال ہے, بہت اور زیادہ لال ہے تو بولتے بہت بہت زیادہ لال ہے. اور ہمارے دکن میں اگر وہی چیز زیادہ لال ہے تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ لال ہے, ختم. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا مطلب پکا مسلمان. جی اسے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے, کام نہیں کرے گا, وہ کام نہیں کرے گا. کتنے چاہیے نوجوان ہٹے کٹے ماشاءاللہ, وہ تو جو لکھا ہے ملے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے کہہ دیا قرآن کے پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت میں, جتنے بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ پر ہے, میرا بھی ہے, مجھے بھی ملے گا. ایک وہ طبقہ ہے نوجوانوں کا, اور افسوس کی بات پورے نوجوان بیٹھے ہیں. رزق میں برکت کون سے ٹائم پر آتی معلوم ہو؟ ہمارے نبی نے کون سے ٹائم میں برکت بتائی ہے معلوم؟ یہ ٹائم پر کاروبار کرو تو برکت آئے گی. کون سا ٹائم؟ 12 بجے رات میں. کب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں کاروبار فجر کے بعد؟ مسلمانوں کے دکان, مسلمانوں کے ہوٹل, مسلمانوں کے کاروبار کھلتے کب ہیں؟
جی اللہ کی نبی کی دعا اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ، اے اللہ یہ امت محمدیہ کی صبح میں برکت دے. فجر اللہ اٹھا کیوں رہا ہے ہم کو؟ فجر اللہ پڑھا کیوں رہا ہے؟ تاکہ اس کے بعد ہم اپنی زندگی شروع کریں، نہ کہ فجر پڑھ کے دوبارہ سو جائیں. نوجوان فجر پڑھا تو پھر سوتا جا کر، تو پھر روتے بھی رہتا زندگی بھر کے لیے. برکت کا ٹائم چھوڑ کے سو رہے ہیں، کہاں سے کامیابی ملے گی؟ ایک طبقہ یہ ہے، ٹھیک، صرف توکل. صرف توکل، یہ توکل کا غلط معنی ہے. اچھے سے سنو، یہ توکل کا غلط معنی ہے. دوسرا طبقہ وہ اللہ کی ذات پر نہیں کے برابر توکل، جو کچھ بھی ہے اپنے آپ پر کانفیڈنس. یہی جملہ ہے اس کے لیے. جی ہاں، میں ساری زندگی یہی بولے گا. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. ایک مسلمان کیسا ہوتا معلوم؟ پہلے اللہ کی ذات پہ توکل، پھر اسے جو محنت اللہ نے دی ہے، جو طاقت، وہ طاقت بھر محنت، وہ محنت بھی کرتا ہے اور توکل بھی کرتا ہے. یہ ہے ایک مسلمان. ہمیں دونوں چیزیں چاہیے. پوری کوشش کیجیے جتنی اللہ پاک نے تمہیں طاقت دی ہے. اور یاد رکھو عشر مبشرہ، کتنے صحابہ کو بولتے ہیں عشر مبشرہ؟ 20 50 برابر. عشر بولے تو کتنے؟ 10. مبشرہ بولے تو؟ میرا ٹائم ہو چکا ہے. نہیں زہیب کہاں ہے بھائی؟ بات کروں؟ اوکے. عشر مبشرہ کسے بولتے بھائی؟ 10 وہ صحابہ جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، سبحان اللہ، نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، آج تک بھی بولتے ہیں، بعض لوگ مسلمانوں میں کوئی اتنا بڑا مالدار نہیں آیا، آج تک بھی لوگ بولتے ہیں، اللہ اعلم بالصواب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی گھر کے باہر نکل کر اپنے غلام سے پوچھتے تھے، کیا بھائی سارے مدینے میں آواز ہے؟ کیا آواز ہے؟ کہتے 800 اونٹ. کتنے؟ پورے لدے ہوئے، لوڈڈ، ملک شام سے عبد الرحمن بن عوف کے ابھی ابھی صبح میں آئے ہیں. کتنے اونٹ؟ اگر یہاں ہمارے علاقے میں 50 اونٹ آ گئے نا، پورا علاقے میں آواز رہے گی. 800 اونٹ وہ زمانے میں ماشاءاللہ. ایک آدمی زبردست تاجر ہوتے ہوئے جنتی نہیں، عشر مبشرہ میں اپنا نام لا سکتا ہے. آپ تاجر بھی بن سکتے ہیں، آپ جنتی بھی بن سکتے ہیں. اللہ اکبر. دونوں کر سکتے ہیں آپ. ہمارے لیے رول ماڈل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تجارت. یہ سب کچھ اہمیت پر ہے. تجارت اہمیت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. کہیں یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ رہ گئی تو ذرا مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، الا ان تکون تجارتا، تجارت کر کے کھاؤ، نام لے کر بزنس کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور آپسی رضامندی سے تجارت کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 سورۃ النساء. پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، رجال بولتے مردوں کو، مگر سورۃ النساء ہے. عورتوں کی اہمیت کے لیے اتنا بس ہے کہ ہمارے رب نے قرآن میں ان کے نام سے اسپیشل ایک سورہ رکھا ہے. سورۃ الرجال نہیں ہے قرآن میں. اسلام میں عورت کی امپورٹنٹ کیا ہے نا، خالی میں بول کے نکل جاتا ہوں سامنے. ان کے نام سے ہمارے قرآن میں ایک پورا سورہ، سبحان اللہ. اور اس سورے کی ایک آیت ہے، اے ایمان والو، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، تجارت کر کر آپسی رضامندی سے مال کھاؤ. میں سوال کر کر جواب دے کے ایک 10 پوائنٹس میں لکھ کے لایا ہوں. آپ کو جلدی بول کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یا پھر نیکسٹ میٹنگ یہ لوگ کب کریں گے تب کے لیے رکھ لیں گے 10 پوائنٹ انشاءاللہ.
نہیں. تو مجھے جواب دیجئے باطل طریقہ کیا ہے جو اللہ نے کہا؟ باطل طریقے سے مال نہیں کھانا, مال تجارت کر کے کھانا. آیت نمبر 29 پارہ نمبر 5 سورۃ النساء. تو باطل طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی بول سکتے ہیں جی بولو. اچھا وہ باطل طریقہ ہے. اللہ اگر اسے دے رہا ہے تو بیچارہ وہ کیا کرے گا بھائی؟ حرام کے ذریعے سے کرنا. حرام. حرام. اوکے ٹھیک ہے, حرام باطل طریقے میں حرام ہے. اب حرام ایک بہت بڑا میدان ہے, اس لیے باطل طریقہ میں اور آپ بولنے سے بہتر کیا ہے. مور دین 700 ایئرس پہلے, 700 سال پہلے ایک عالم نے لکھا ہے, ان کا نام ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک جملہ کہا, یہ ہے باطل طریقہ, اسے لکھ لیجیے, زندگی بھر کام آئے گا جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے رب نے جو کہا باطل طریقہ یہ ہے, اس سے مال نہیں کھانا. کیا ہے باطل طریقہ؟ میں نے سوال کیا, آپ میں سے ایک آدمی نے تھوڑا سا لائٹ سے جواب دیا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں وہی جملہ عربی میں بولتا ہوں, آپ انگریزی میں لکھ لو, عربی کو لکھ لو. بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ لکھو, بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ, بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ لکھو. انگریزی کا انگریزی میں لکھتے نا, عربی کا عربی میں لکھو. بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الَّتِي هِيَ غَيْرْ شَرْعِيَّةٍ. ایک بورڈ اگر رکھتے تو ادھر لکھ دیتا میں اس کو. بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الَّتِي هِيَ غَيْرْ شَرْعِيَّةٍ. 10 بار پوچھو, 10 بار پڑھو گا اسے بار بار. بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ, مکاسب سب لاسٹ میں با آنا. بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الَّتِي هِيَ غَيْرْ شَرْعِيَّةٍ. آپ میں سے ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ایک میں نے جو پڑھا اسے پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ویری گڈ, حافظ قرآن ہے بچہ. اور کیا پڑھ رہے ہیں جی آپ اس وقت؟ BBA انشاءاللہ. عطر میں ہے نا, عطر آپ لگاتے ہیں, عطر خوشبو, اس میں انڈیا میں ون آف دا بیسٹ عطر کون سا ہے؟ بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک اچھا کون سا ہے برانڈڈ؟ ارے بہت تھوڑا سا علم ہے, کسے بٹھایا آپ میرے سامنے بھائی؟ میں آپ کو کمپنی کا نام پوچھ رہا ہوں. کہاں ہے جی تمہیں؟ حرم کے دروازے سے باہر نکلے تو ان کا سامنے بورڈ ہے, مکے سے نکلتے ہی سامنے کلاک ٹاور میں ان کا بورڈ ہے, اجمل. کیا نام؟ اجمل. ایک مولوی برانڈ شروع کر سکتا ہے, وہ برانڈ ساری دنیا میں الحمدللہ. میں ہٹ کے ایک بات بولتا ہوں, اس سے ہٹ کر, میرے ٹاپک سے ہٹ کے. کئی جرنلسٹ بولتے ہیں نا, نیوز والے, ایک بار مجھے ایک گھر میں بیٹھا تھا, بڑے آدمی کے گھر میں, وہ لوگ ان کو بلائے تھے, وہ اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن کو مولوی صاحبوں کو دیکھے تو اندر سے الرجی ہو جاتی. لوگ رہتے ہیں داڑھی والے کو دیکھے تو پریشان ہو جاتے. ایک جملہ بولے ہو, یہ جتنا بھی فساد ہو رہا ہے نا وہ سب مولوی صاحب کی طرف سے چھوڑ رہے ہو. برابر کیا زہر برابر ہے؟ ہرگز نہیں. میں ان کو ایک جملہ بولا, یہ ہندوستان جو بٹا دیکھو, پارٹیشن جو ہوا نا, وہ ایک بیرسٹر کی وجہ سے ہوا. He came from London, اور بیرسٹر پڑھا لکھا انسان, اس نے یہ ملک کو بانٹا جس کا نام علی جناح تھا. اور اسے جوڑنے کے لیے جو دن رات محنت کر رہے تھے نا, وہ ایک مولانا تھے, ان کا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد. مولوی جوڑتا ہے توڑتا نہیں, مولوی جوڑتا ہے توڑتا نہیں. اس ملک کو جوڑنے کے لیے مولانا نے محنت کی, اور اس ملک کو توڑنے کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ زبردست ایڈوکیٹ بیرسٹر فرام لنڈن, اس نے توڑا اس ملک کو. اس لیے جو ہے, جو علم آسمان سے ملتا دیکھو قرآن کا, وہی علم ہے.
الرحمن الرحمن ارے بابا الرحمن علم زور سے بولو علم رحمان جس نے قرآن کا علم دیا. رحمان خود کہہ رہا ہے کہ علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے, اس میں تمہیں ہر چیز ملے گی انشاءاللہ تعالی. باطل طریقہ بچے نے پڑھ دیا ہے, اردو میں معنی بولتا ہوں, سن لو پہلے, لکھو نہیں پہلے سن لو, ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو, سمجھ لو, اپنے انداز میں بعد میں لکھ لو, رٹا مارنا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ لو پہلے بانواع المکاسب التي هي غیر شرعیہ, ہر وہ کمانے کا طریقہ, ہر وہ کمانے کا طریقہ, اس میں سب لا لو, ہر وہ کمانے کا طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ ہے باطل. کسے سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھاؤ, اٹھاؤ بیٹے بلا تکلف. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, جزاک اللہ خیر, آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. جی ہاں, تھوڑی تھوڑی انگلش میں بول لیتا ہوں. دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشانی بتاتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور فارسی میں بولتے ہیں صورت ببی حالت میں پرس, صورت دیکھ لو حالت مت پوچھو, پتا کر لو کیا ہے وہ. تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ہر وہ کمانے کا طریقہ, یہ سمجھ میں آیا, یہ جملہ سمجھ میں آیا, جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, یہ سمجھ میں آیا, آیا کیا بھائی؟ ہاں, اور ذرا محنت کرو اور اچھے انداز میں سمجھ میں آئے. اب اس میں سود بھی ہے, اس میں جھوٹ بھی ہے, اس میں حرام بھی ہے, ساری چیزیں اس میں آ گئی. اللہ اکبر. اور میرے اور آپ کے شہید, بہت شہید عالم حضرت عبداللہ ابن عباس, کیا نام بول رہا ہوں, رضی اللہ عنہما, جن کو کہا جاتا ہے حمامت الحرم. میں سمجھتا ہوں میرا ٹائم ہو چکا ہے, مجھے 40 تک ٹائم دیا گیا تھا, ویسے بھی میں تھوڑا آگے بڑھ چکا ہوں. یہ جو 10 پوائنٹ ہے انشاءاللہ کسی اور وقت میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی. جی نہیں ہوگا, 5 منٹ میں ہوتا کیا میرے جیسے آدمی کے لیے. جی آرگنائزر انہو ہے تمہیں, جی آگے نا ایک آدمی ریڈی ہے نا, ہی از ریڈی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. یہ بھوک ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ میں نے, ہاں یہ ضرور ہے, آپ چاہیں تو اس کی فوٹو کاپی لے سکتے ہیں. 10 پوائنٹس تک میں لکھ کے لایا ہوں, 1 to 10 پوائنٹس جو بزنس کے لیے ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں الحمدللہ بتائے گئے ہیں, وہ لکھ کے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی وقت پر آپ کے سامنے اسے بیان کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال طریقے سے کاروبار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہم مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جیسے نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں, کتاب البیوع بھی پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. کتاب البیوع بولتے ہیں کاروبار, اس کے بارے میں بھی ہر حدیث کی کتاب میں ایک الگ سے ٹاپک ہے کتاب البیوع کے نام سے. اللہ ہمیں وہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو ہر کی پوزیشن پر پہنچائے. اللہ ہمارے بچوں کو کاروباری بھی بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو IAS, IPS, ڈاکٹر, انجینئر, اچھے ٹیچر, ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پہنچائے. کل جمعہ میں نے ایک جملہ بولا, آج وہ جملہ بول کر اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں. ربنا آتینا, زور سے سب پڑھ سکتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. مسلمانوں کی 90% آبادی یہیں کھڑ گئی ہے. اللہ ہماری دنیا اچھی بنا, اچھی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, رات دن نیند سے لے کر جی پتہ نہیں کیا کیا ہے سب پڑھا رہے ہیں. اللہ دنیا اچھی بنا, دنیا اچھی بنا, اس کے بعد بھی پڑھو. وہ فی الآخرتی وہ نہیں کر رہے ہیں, دنیا اچھی بنا اس پہ لگے ہوئے ہیں, آخرت بھی اچھی بنا. اس کے بعد کیا ہے وقینا. ایک مسلمان کی زندگی اس کی روشنی میں ہونی چاہیے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا, اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا, اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.